مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ منصور کے دربار میں گئے اور اس دن کے جس دن خلیفہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت چل رہی تھی، لوگ یوں سمجھ لے کہ اسمبلی میں ووٹ ڈال رہے تھے ان کے نام کا، ان کے لیے صدارت کا یا وزارت کا، اس زمانے میں جو دستور تھا، تو خلیفہ نے، بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو فرمانے لگے کون سی نصیحت کروں؟ ایسی نصیحت جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، یا ایسی نصیحت کر دوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگے ایسی نصیحت کر دیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس لیے کہ جو نصیحت آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ اگرچہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ یقینی وہ نصیحت ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو فرمانے لگے دیکھو، جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ تھے اور بڑے اچھے مسلمان عادل اور منصف بادشاہ گزرے ہیں، تو مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے 11 بیٹے ہیں اور انہوں نے سارے بیٹوں کے لیے 18 دینار چھوڑ کر گئے ہیں. دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا. فرمایا کہ 11 بیٹوں کے لیے 18 دینار چھوڑ کر گئے، اور 18 دینار میں سے 5 دینار کفن پر خرچہ آیا، اور 4 دینار قبر اور قبر کھودنے والے کی مزدوری پر خرچہ آ گیا. 9 دینار بچ گئے. وہ 9 دینار ان کے 11 بیٹوں میں تقسیم ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ میں عبدالملک بن ہشام یا ہشام بن عبدالملک، ایک اور بادشاہ کا نام لیا، میں نے ان کو بھی دیکھا کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے بھی 11 بیٹے تھے، اور انہوں نے ہر بیٹے کے لیے 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے. ایک طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بھی 11 بیٹے ہیں اور سارے بیٹوں کے لیے 18 دینار چھوڑ کر گئے ہیں، جن میں سے 9 دینار خرچہ آیا کفن دفن پر اور 9 دینار تقسیم ہو گئے. اور دوسری طرف دوسرے بادشاہ ہیں، ان کے بھی 11 بیٹے ہیں اور انہوں نے ہر بیٹے کے لیے 10 لاکھ دینار چھوڑے ہیں. پھر فرمایا خدا کی قسم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ہی دن میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے خیرات اور صدقہ کر رہا تھا کہ یہ جہاد میں لڑیں گے، اور میں نے اسی دن دیکھا دوسری طرف کہ بازار میں اس بادشاہ کا بیٹا خیرات اور بھیک مانگ رہا تھا. تو یہ ایک اشارہ دے دیا کہ خلیفہ منصور، اگر آپ اپنی اولاد کو کچھ سبق پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو تربیت دینا چاہتے ہیں تو انہیں پرہیزگاری اور تقوی کی تربیت دیں. ایسے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی، وہ شخص بہت غریب تھے، تو رات کو اٹھ کر نماز میں سورہ بقرہ پڑھتے، نفل میں سورہ بقرہ پڑھتے جو بڑی لمبی سورت ہے وہ پڑھتے، اور اس کے بعد دعا کرتے کہ اے اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسی سورہ بقرہ کو تیرے ہاں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، تو اس کی برکت سے میری اولاد کی نافرمانی کو ختم فرما اور میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا. ایسے ایک اور شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی تو وہ صدقہ و خیرات کرتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آیت کا مفہوم یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم مال اللہ کے راستے میں صدقہ کریں اور اس مال سے ان کے اپنا بھی اصلاح ہوگی اور ان کی اولاد کی بھی اصلاح ہوگی، تو مال صدقہ کرتے تھے. جیسے مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، واقعہ تو بہت پرانا ہے. فرمانے لگے میں ایک شخص سے ملا، وہ شخص جو ہے بڑا حرام کما رہے تھے اور بہت دھڑا دھڑ جمع کر رہے تھے. تو فرمایا میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا کما کے کیا کریں گے، یہ سب کچھ کیا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے یہ اس لیے کما رہا ہوں تاکہ آئندہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے خوشی کی زندگی گزار سکیں، میرے بیٹوں کا مستقبل روشن ہو اور میرے بیٹوں کا مستقبل سنور جائے. فرمایا کہ میں اس شخص کے مرنے کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے بیٹوں سے ملا، میں نے بیٹوں سے حال احوال پوچھے، ان سے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو بیٹوں نے کہا ہے افسوس، کاش ہمارے والد ہمارے لیے 1 روپے بھی حرام کا نہ کماتے تاکہ ہم خوشی کی زندگی بسر کر لیتے. باپ نے حرام اس لیے کمایا تاکہ بیٹے خوشی کی زندگی بسر کر سکیں، اور بیٹے باپ کے مرنے کے بعد دعائیں دے رہے ہیں کہ ہے افسوس، کاش ہمارے والد ہمارے لیے حرام کے پیسہ نہ کماتے تاکہ ہم خوشی کی زندگی بسر کر لیتے. تو عزیزان من، ہم زندگی میں انتھک محنت کرتے ہیں، ہم زندگی میں خون اور پسینہ ایک کرتے ہیں، اس بات کے لیے ہم کمائی کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا مستقبل سنور جائے، ہماری اولاد کا مستقبل سنور جائے، ہماری اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے. لیکن ہوتا یہ ہے نہ ہم مال کما سکتے ہیں اور نہ اولاد کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے تقوی اور پرہیزگاری چھوڑی. اگر میری اولاد متقی اور پرہیزگار ہے تو اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور اگر میری اولاد نافرمان ہے تو جو میں مال چھوڑوں گا وہ نافرمانی میں استعمال کریں گے، تو میں ایسا مال کیوں چھوڑ کر جاؤں جو میری اولاد نافرمانی میں استعمال کریں؟ تو وہ ایک سبق دے دیا اور ایک لطیف اور باریک اشارہ دے دیا کہ اگر کوئی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی اولاد کو اچھے اسباق پڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو پرہیزگاری اور تقوی کے اسباق پڑھائے کہ زندگی کے یہ ایسے اسباق ہیں جو زندگی میں بھی اور والدین کے مرنے کے بعد بچوں کے مستقبل میں بھی ان کے مستقبل کو روشن کر دیں گے.